أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٹھیک ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء و رسول بھیجے، بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیغمبروں کو، رسولوں اور نبیوں کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اہل دنیا کو شرک و کفر اور بت پرستی سے لوگوں کو باز رکھیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ایک قاصد ہم نے ضرور بھیجا ہے اور ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے ہم نے اس کو، وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت میں شرک، کفر، بت پرستی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہی دعوت جو ہے لوگوں تک بھی پہنچانی، یہی تبلیغ کرنی۔ اور بے شمار جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور کئی مقامات پر کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، وہی چیز لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک اگر آپ نے نہیں پہنچایا ہے، آپ نے تبلیغ نہیں کی ہے، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔
تبلیغ ضروری ہے، لیکن اسی طریقے سے جس طریقے سے انبیاء و رسول نے کی ہے، دعوت اسی چیز کی دینی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، کیا اس دور میں بت پرستی نہیں تھی؟ وہیں سے تو سمجھ لو کہ بت پرستی کا آغاز ہوا، ابتدا وہیں سے ہوئی۔ جو بیچارے نیک صالح لوگ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے جو ہے ان کے نام رکھ لیے اور ان کے نام پر جو ہے معبود بنا لیے، یہ فلاں ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے۔ اب ان سے اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، اپنے گھروں میں ان کی تصویریں لگانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، کتنے؟ 950 سال تک اپنی قوم کو ایک ہی پیغام سناتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ کتنے سال تک؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال نہیں، 950 سال تک یہی ایک پیغام تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ مانے تھے لوگ 950 سال بہت ہو گئے، اور ایمان لانے والے کتنے تھے؟ مٹھی بھر تھے، چند لوگ تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو لوگ جو ہے بھاگتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر کپڑے کو ڈال لیا کرتے تھے، پردہ کر لیا کرتے تھے۔ اے نوح، ہم تیری بات سننا بھی نہیں چاہتے، سننے کے تو دور بات ہم تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ پیغمبر ہیں، اور دعوت کس چیز کی دینے گئے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری زندگی ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے، شرک سے باز رہنے کی تلقین کی ہے، کفر سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ اور آج ہماری دعوتیں کیسی ہیں؟ ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعوتیں کس طریقے کی؟ تبلیغ ضروری ہے، ہم جانتے ہیں ضروری ہے، کریے تبلیغ، لیکن وہی اصول اور وہی چیز لوگوں میں اعلان کیجئے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اعلان کی ہے لوگوں کے بیچ۔ کیا اعلان کی تھی؟ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ لوگوں، ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، اپنے آپ کو شرک سے، بت پرستی سے باز رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا، سب غلام ہو جائیں گے تمہارے۔ ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ، ایک اللہ کی بات کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو تم نے 360 بت بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، اس کو یاد کرو۔ یہی دعوت تو دی تھی، کوئی اور دعوت تو تھی نہیں، یا کوئی اور تھی دعوت؟ قرآن پڑھیے یارو، قرآن پڑھیے، مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھیے۔ ہمیں غیروں کے فرمان کی ردی بھر ضرورت نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت ہے، عرش والے کے قرآن کی ضرورت ہے، دوسری تیسری چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور آج ہماری دعوتیں کیا، ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پھر کہیں گے کہ ہمارے اوپر بین لگا ہوا ہے، بین لگا دیا، بڑا دنیا میں واویلا مچتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے جب تمہاری دعوت میں خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تمہاری دعوت میں شرک و کفر و بت پرستی نظر آ رہی ہے، تو پھر اس پر بین لگنا ضروری ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز تو کی تھی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ آپ بھی دعوت دیجیے، ایک اللہ کی طرف بلائیے، جو مصطفیٰ نے کہا ہے، جو عرش والے نے بتلایا ہے، اس کے طرف لوگوں کو بلائیے، کوئی نہیں ہے تمہیں روکنے والا۔ لیکن نہیں، آج ہماری دعوتیں دوسری ہیں، اور ہماری کتابوں میں کچھ اور لکھا، قصے، کہانیاں،
حکایتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی اور کہیں کہیں پر آپ کو افسوس بھی ہوگا. اور آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے اتنا افسوس ہوگا کہ زناکاری بدکاری بھی اس میں نظر آ رہی ہے. لکھنے والے کو شرم نہیں آئی، پڑھنے والے کو شرم آ رہی ہے. وہ حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب شرم و حیا نہ ہو، شرم و حیا جب جسم سے نکل جائے، ختم ہو جائے، تو پھر جو چاہے وہ کر لے انسان. ہمیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی. کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے گا؟ کتابوں میں لکھا ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتابوں میں لکھا ہوا. پڑھیے کتابیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ ان کی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے متقی، پرہیزگار، ولی اللہ کہلانے والے لوگ ہیں. ان کی کتابوں میں یہ گندگی آپ کو ملے گی. ہماری کتاب میں گندگی دکھلائیے، ان کی کتاب میں گندگی ملے گی تمہیں یہ چیز. اور پھر کہتے ہیں کہ بین لگا ہوا ہے نا. پہلے تو اس چیز کی تحقیق کر لو کہ بین کس پہ لگا ہوا ہے. آج بڑا واویلا مچا ہوا نا ہر طرف، کس آپ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی. آپ نے بھی سمجھا نہیں ہے کس پر بین لگا ہوا ہے. وہ افریقہ کی کوئی ایک دوسری احباب نام کی کوئی جماعت تھی، اس پہ لگی ہوئی ہے پابندی، سمجھ رہے. اور آپ کی کتابوں پر تو پہلے سے ہی سعودیہ عربیہ میں پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کتابوں میں کفر، شرک، بت پرستی، یہ ساری برائیاں، حکایتیں، من گھڑت قصے موجود ہے، تو پھر بین لگانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ کیا یہ شریعت قصے کہانیوں والی چیز ہے، حکایات کی چیز ہے؟ وہ جھوٹی چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں گے. شریعت اس کا نام ہے. شریعت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اور رسول حضرت محمد الرسول اللہ کی فرما برداری. اس کو شریعت کہتے ہیں. جو مصطفیٰ نے کہا ہے، جو کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، امت کو بتلایا ہے، وہ شریعت ہے. آج سب بول رہے ہیں کہ بھائی اس نے پابندی لگا دی، بڑے واویلے شور ہنگامے مچا رہے ہیں. اس وقت کوئی ہنگامہ مچانے والا، کوئی بولنے والا نہ تھا جب ہماری مسجدیں انہی لوگوں نے توڑی تھیں. ہماری مسجدیں انہی دیوبندیوں نے، تبلیغ کرنے والوں نے توڑی تھیں. نفرتیں ہیں ان کو مسجدوں سے، رب کے گھر سے تمہیں نفرت ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بتلاؤ. ہماری مسجدیں توڑ دو. یہ ہماری مسجد نہیں، آپ کی مسجد ہے، رب کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یہاں رب کی عبادت کی جاتی ہے، اور تم ان مسجدوں پر وار کرو. یہ مسلمانیت ہے؟ ہمیں غیروں سے کیا گلے شکوے ہیں؟ غیر اگر ہماری مسجدوں پر وار کرے تو کیا ہم کچھ کہنے کے لائق بچے ہیں؟ جب ہمارے ہی ہماری مسجدوں پہ وار کرنے کے لیے تیار ہیں، توڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بین جو لگا ہوا ہے وہ آپ، یہ یہاں کی وہ تبلیغی جماعت نہیں، وہ سعودی افریقہ کی کوئی جماعت تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لگا بھی ہے تو واویلا کیوں مچاتے ہو؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم نے تو واویلا نہیں مچایا تھا، ہم نے شور نہیں مچایا تھا کہ بھائی ہمیں دہشت گرد کہہ دیا گیا بھری سنسد میں. یاد ہوگا آپ کو مولانا صاحب نے کہا تھا بھری سنسد میں یہ سلفی. کون ہے سلفی؟ کون ہے سلفی؟ یہ وہابی، یہ اہل حدیث، یہ سلفی جو ہیں یہ دہشت گرد ہے، آتنکواد. یہ بھری سنسد میں کہا گیا، ہم نے تو زبان نہیں کھولی. پھر کوئی بولنے والا نہ کھڑا ہوا کہ بھائی ان کو آپ نے کیوں کہا. اور آج وہاں پر بین لگا تو آج سب بولنے والے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر اپنی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، دوسرے کی کمی وہاں دیکھنے چلے ہو. تنقید غیر حال پہ کرنے سے پیشتر، تنقید غیر حال پہ کرنے سے پیشتر خود کو نگاہ غیر سے دیکھا کرے. کوئی پہلے اپنا دامن دیکھ لے کہ میرا دامن کیسا ہے. مسجدیں تم نے توڑی ہیں، مسجدوں کو تم نے گرایا ہے، تمہاری کتابوں میں خباثت بھری ہوئی ہے، گندگی، غلاظت تمہاری کتابوں میں ہے. اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وہ تو سعودیہ نے پابندی نہیں، تمہارے دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے تمہاری کتابوں پر پابندی لگا دی. یہ جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے جو سوجھ بوجھ والے دیوبند کے علماء ہیں، انہوں نے بھی نقد کی ہے، تنبیہ کی ہے ان کو
کہ اصلاح کیجیے اپنی. ہم تبلیغ کرنے کو منع نہیں کرتے, تبلیغ کیجیے. کیوں؟ اس لیے حکم دیا گیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک, اے محمد الرسول اللہ جو رب نے تیری طرف نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچائیے. آپ پہنچائیے, آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے, لیکن پہنچانا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بات پہنچائیے, نہ کہ من گھڑت قصے کہانیاں بتلائیے. آج بڑے سب کے جو گونگے ہو گئے تھے نا, آج وہ بھی بولنے لگے ہیں جب سعودیہ نے پابندی لگائی. جن کو زبان نہیں دی تھی, جن کو بولنا نہیں آتا تھا, آج وہ بھی جو ہے بولنے لگے ہیں اس کے خلاف. ارے کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ پوری دنیا میں سعودیہ کو چھوڑ کر کے اگر ایمانداری اگر کہیں پر ہے پوری دنیا کا مقابلہ کر لو, کہاں پہ آپ کو ملے گی؟ سعودیہ میں ملے گی یا کہیں اور ملے گی؟ ہندوستان میں ہے ایمانداری؟ ہے ایمانداری؟ ہے؟ بتلائیے. کوئی کہے ہاں ہے؟ نہیں ہے. پوری دنیا کا مقابلہ کر لیجئے, وہاں ایمانداری. میں کہتا ہوں کمیاں ہیں, کچھ ہے, میں بھی کہتا ہوں ہے کمیاں, لیکن وہاں پر شرک و کفر بت پرستی نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ ہے, بیت اللہ کی پاسبانی ان کے ہاتھ میں ہے. آج پوری دنیا ہماری طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہے, ہماری مسجدوں پر یلغار کر رہی ہے, ہماری مسجدوں کو نشانہ, مدرسوں کو نشانہ بنائے ہوئی ہے, اور وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہے نا. ہم سے زیادہ وہ اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں؟ بتلائیے. جو ہم اپنے گھر کی, جو رب کے گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہے, اور آج ہم اسی کے خلاف بول رہے. پوری دنیا میں اس کا پیسہ پہنچتا ہے, کون نہیں کھاتا ہے اس کا پیسہ؟ بتلائیے, ہے نا. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب تک سعودیہ سے پیسہ ملتا رہا تو اس کی وہی کہتے ہیں میٹھا میٹھا, ہڑپ ہڑپ, کڑوا کڑوا, تھو. یہ کیسا طریقہ تمہاری؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ جب حقیقت سعودیہ والوں کے سامنے آ گئی کہ ارے یہ تو میرے پیسے کا رائگاں کر رہا ہے, یہ غلط چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس نے بین لگا دیا. تو آج وہی لوگ جو سعودیہ کے پیسوں پر پلنے والے لوگ سعودیہ کے خلاف بولنے لگے, زہر اگلنے لگے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے خلاف بولنے. خیر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اصلاح کرنے کی, اپنی کتابوں کی اصلاح کیجئے. تمہارے اکابرین علماء نے, بڑے بڑے عالموں نے تمہاری کتابوں پر بھی پابند نقد کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کتاب آپ پڑھیں گے زکریا صاحب کی فضائل اعمال, اس میں آپ دیکھیے کیا کیا لکھا ہوا, آپ پڑھیں تو اس کو. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو چلہ کرتے ہیں نا, چلہ وغیرہ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے, تو ان دنوں میں جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, ان دنوں میں کسی مسجد میں ایک وقت کی باجماعت نماز ادا کر لینا 3 کروڑ نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. ہاں, یہ کہیں پر اگر پوچھا جائے زکریا صاحب, وہ تو دنیا میں نہیں رہے, لیکن اگر پوچھا جائے زکریا صاحب یہ بتلائیے کہ محمد الرسول اللہ کا فرمان کہاں پہ, صلی اللہ بتلاؤ کہاں ہے یہ محمد الرسول اللہ کا؟ ہم بھی ماننے کو تیار ہیں, مان لیں گے ہم آپ کی بات, ہم بھی عمل کریں گے. ہم تو محمد کی بات کے منتظر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اصول یہ ہے, اگر ہم نے کوئی بات کہی ہے اپنی زبان سے, لیکن بعد میں ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ محمد کی بات کے خلاف ہے, ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کو چھوڑنے, ہمارا منہج, ہمارا طریقہ ہے, یہ ہماری جماعت کا اصول یہی ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے خلاف ہے, ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ چھوڑو گے؟ یہ بتلاؤ کہاں لکھا ہوا ہے 3 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو جو انسان ان دنوں میں, چلوں کے دنوں میں جو ہے نماز پڑھ لے باجماعت؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ لیکن زکریا صاحب نے اس چیز کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. آپ پڑھیے اس کتاب کو, کتنی یہ کون سی جو ہے, یعنی اسی وجہ سے تو لوگ نکلتے ہیں کہ ارے ایک دن میں ایک ٹائم کی پڑھ لی تو 3 کروڑ نمازوں کا ثواب مل جائے گا. مسجد حرم سے بھی زیادہ کیا کسی مسجد کی اہمیت ہے کسی کی اہمیت؟ نہیں, اس روئے زمین پر کوئی اور مسجد نہیں ہے. مسجد حرام کے بعد اگر کوئی مسجد ہے تو وہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی, مسجد اقصیٰ, یہ ہے نا. مسجد حرام کی نماز آپ وہاں پر پڑھیں گے ایک ٹائم کی نماز تو کتنا ملے گا آپ کو؟ 1 لاکھ ہے کہ نہیں؟
اور یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر چلوں کے دنوں میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی کسی مسجد میں تو 3 کروڑ نمازوں کے برابر ثواب اس کو ملے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتلائے ہمیں کوئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا جو مصطفیٰ نے کہا اس کو کر لیجئے, وہی لوگوں تک پہنچائیے, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اور اگر اس کے برعکس تم نے کوئی کام کیا ہے یا وہی چیز جو مصطفیٰ کے اور قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہو تو تم مجرم ہوگے. جتنے لوگ کریں گے اس کی ذمہ داری بھی تمہارے سروں پہ آئے گی. اگر کوئی گناہ تم نے زندگی میں رائج کر دیا ہے, لوگ اس کو کر رہے ہیں, تو کرنے والوں کا گناہ بھی رائج کرنے والے پر ملے گا, ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی, میری فرما برداری کی, وہ جنت میں گیا, اور جو میری نافرمانی کرے اس نے تو میرا انکار کیا. بتلاؤ زکریا صاحب یہ مصطفیٰ کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ نے لکھی ہے اپنی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے, یہ چیلنج کوئی نہیں دکھلا سکتا ہے. اور پڑھیے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. ایک عورت تھی بیچاری ہاشمیہ, یہ سب لکھا ہوا کتاب میں موجود ہے, آپ پڑھتے تو جائیے, ہے نا. آج اس کی دعوت لوگ دے رہے ہیں اور جو رسول اللہ نے دعوت دی اس دعوت کو بھلا بیٹھے ہیں. جس چیز کے لیے اللہ نے اتنے انبیاء اور رسول بھیجے, کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء آئے ایک ہی دعوت کے لیے, کفر شرک بت پرستی کو دور کرنے کے لیے آئے تھے نا. لیکن یہاں پر تو وہی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. وہ توحید کی دعوت دینے آئے تھے, یہ شرک و کفر بت پرستی کی دعوت دینے چلے ہیں, ہے نا. تو وہ ہاشمیہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچی. کیوں پہنچی؟ شکایت لے کر کے, کیونکہ اس کے جو نوکر چاکر تھے وہ بڑے اس کو ستاتے تھے. پہنچی اور اپنی فریاد رکھی. اللہ کے رسول نے کہا, وہاں سے غیب سے آواز آ گئی, روضہ اقدس سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اے عورت, کیا میری زندگی میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میری زندگی بھی تو تیرے لیے نمونہ ہے. میں نے جس طریقے سے زندگی میں صبر کیا ہے مصیبتوں پر, تو بھی صبر کر, تو بھی صبر کر. یہ فریاد اس نے کی اور روضہ اقدس سے صدا آئی. بتلائیے ہمیں ذرا, ہم سے نفرت کی نگاہ سے نہیں, نفرتی دل سے نہیں, تعصب کا عینک اتار کر کے اور دل میں جو عصبیت ہے اس کو نکال کر کے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور اس دور میں قید سالی پڑی ہے. بتلاؤ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ کوئی دکھلائے. نہیں گئے تھے. کیا آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہماری باتوں کا جواب دے دیں گے؟ کیا آپ صحابہ سے بڑھ کر کے ہو گئے ہیں؟ بتلاؤ یہ جو تم نے خرافاتیں لکھی ہیں لوگوں کا اثر کیا پڑے گا اس چیز پر؟ لوگوں کا کیا, لوگوں کے ذہنوں پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کیا کبھی تم نے سوچا ہے جو اس کتاب میں اس طریقے کی غلاظتیں تم نے لکھ دی ہیں؟ ایک جگہ اور لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روضہ اقدس سے, قبر مبارک سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا اور 90,000 لوگوں نے اس ہاتھ کو دیکھا. اللہ کے نبی نے مصافحہ بھی کیا سب سے. ہمیں تو پہلی چیز یہ بتلاؤ کہ 90,000 لوگ حجرہ عائشہ میں, اللہ کے نبی کے حجرے میں 90,000 لوگ کیسے آ گئے؟ ہمیں یہ تو بتلاؤ. اور پھر یہ جو ہاتھ نکلا تھا تمہاری زندگی میں کیوں نکلا, صحابہ کی زندگی میں کیوں نہیں نکلا؟
اور بتلاؤ کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو درہم و دینار دے رہے ہیں اپنی قبر شریف سے؟ قبر مبارک سے اللہ کے نبی کسی کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں زندگی کا واقعہ بتلاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی بھوکی محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کل تم آنا۔ اس عورت کا عقیدہ بھی دیکھ لو، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں گی؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب تم مجھے نہ پانا تو تم میرے روضے پر چلے آنا، یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم کل آنا اور میں نہیں ملوں گا تو میرے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا، ان سے اپنی بات رکھنا، ان کے سامنے اپنی بات کو رکھنا، وہ تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ عقیدہ سکھلا گئے ہیں، میری قبر پر مت آنا بلکہ ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا۔ اور یہاں حافظ زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی مدد کر دی، اس ضعیفہ خاتون کی مدد کر دی، درہم و دینار سے اپنے قبر سے اپنے آپ کو اپنے درہم نکال کر کے اس عورت کو دے دیا ہے۔ یہ خرافاتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر بین نہ لگے تو پھر کیا ضرور لگنا چاہیے، میں کہتا ہوں بین کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول کی اتباع کریں اور اسی چیز کو عام کریں جو نبیوں نے عام کی ہے، جو انبیاء نے عام کی ہے، اسی چیز کو ہم لوگوں کے بیچ میں عام کریں، نہ کہ خرافات حکایات لوگوں میں عام کریں، ہے نا؟ لیکن آج لوگوں نے وہی خرافاتیں وہی حکایتیں لکھ دی ہیں اور پھر لوگ اسی کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ حافظ زکریا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ ایک مرید میرے پاس آیا، یہ سب فضائل صدقات اور فضائل حج پڑھیے، آپ کو یہ خرافاتیں ملیں گی، ہے نا؟ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے لوگوں نے، کس طریقے سے شیطان نے اپنے جال بچھائے ہیں اور لوگ اسی جال میں پھنس کر کے رہ گئے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرید میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، میں کل ظہر کے وقت کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کب مریں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کب مریں گے؟ قرآن پڑھیے، عرش والا کہتا ہے کہ کسی بھی نفس کو نہیں معلوم کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ کہاں پر مرے گا، کس طریقے سے مرے گا، کہاں پر دفن ہوگا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ مرید کہنے لگا کہ کل میں ظہر کے وقت مر جاؤں گا، اور واقعی وہ مر گیا۔ پھر جو ہے یہ اس کو غسل دے کر کے دفنانے کے لیے جب قبر میں رکھے تو زندہ بھی ہو گیا، نہیں وہ زندہ ہو گیا پھٹ سے، واہ کیا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے زندگی، اچھا اس کے بعد بھی زندگی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں زندہ ہوں، اور ہر عاشق رسول زندہ ہی ہوتا ہے، ہر عاشق رسول زندہ۔ یہ بتلاؤ یہ کشف و کرامات تمہاری زندگی میں نمودار ہوئے ہیں، صحابہ کی زندگی میں کیوں نہیں نمودار ہوئے؟ تابعین کی زندگی میں کیوں نہیں واقع ہوئے؟ کیوں نہیں جو ہے تابعین کی محدثین کرام کی زندگی میں یہ حادثات کیوں نہیں پیش آئے؟ کیا تم ان سے زیادہ مقام و مرتبے میں اونچے ہو؟ ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جو زمانے کے لوگ ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر صحابہ، پھر تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ کیا آپ ان سے بہتر ہو گئے ہیں؟ وہ فوراً زندہ بھی ہو گیا، کہنے لگا ہر عاشق رسول زندہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے کی خرافات لکھی ہیں، ہے نا؟ اور ایک کو غسل دے رہے تھے تو بیچارہ مر گیا تھا، اسے غسل دے رہے تھے تو اس نے انگوٹھا پکڑ لیا جو نہلا رہا تھا، ہاں انگوٹھا پکڑ لیا، انگوٹھا اس نے پکڑ لیا تو جو نہلا رہا تھا اس نے کہا ارے میں جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے نا، میرا انگوٹھا چھوڑ دے۔ یہ جانتے تھے تو پھر کیوں نہلا رہے تھے اسے، ہے نا؟ یہ کیا خرافاتیں ہیں، کون سی، کیا تم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو؟
اس پہ آواز نہیں کسی کی نکلتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ حکایتیں قصے من گھڑت قصے شریعت نہیں بن سکتی ہیں. یہ جھوٹے واقعات قصے نہیں بن سکتے ہیں. اس پہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہے. تمہاری کتابوں پر تمہارے علماء نے بین لگایا تھا, پابندی لگائی تھی. دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے پابندی لگائی تھی. اور آج اگر سعودیہ نے لگا دی ہے تو کون سا غلط کام کر دیا ہے. میں کہتا ہوں لگنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دین خدا کے دو ہی اصول, حکم الہی و حکم رسول. آپ اگر مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو آپ یہ حکایات, یہ جھوٹے قصے, من گڑھت حکایات آپ نہیں سنیں گے. آپ ان کے چکر میں نہیں آئیں گے. آپ ان حکایات کی تبلیغ لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے, بلکہ آپ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور آپ ہی کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے. تب جا کر کے ہمارے لیے کامیابی ہوگی, ورنہ ذلت و خواری ہمارے لیے مقدر بن جائے گی. ہم ہر جگہ رسوا ہوں گے. اس لیے ہمیں جو ہے اپنا گریبان جھانکنا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. بڑے بولنے والے ہے نا, بول رہے ہیں خلاف سعودیہ کے, اسی کا کھا رہے ہیں ہے نا, پھر وہی کے اسی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. جتنی ایمانداری, جتنی جو ہے تقوی پرہیزگاری وہاں پر ہے تمہارے ہندوستان یا دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. جتنی جو ہے نمازوں کی پابندی وہاں پر ہے تمہارے ہندوستان یا دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. جتنی جو ہے کفر و شرک بت پرستی یہاں پر موجود ہے, ہمارے یہاں موجود ہے, اور ملکوں میں موجود ہے, وہاں پر شرک و کفر بت پرستی نہیں ملے گی آپ کو, ہے نا. میں سعودیہ اور اس کے حرم کی بات کر رہا ہوں. باقی تو لوگ ہی تو ہیں چپکے چپے کچھ بھی کرتے رہیں, ہے نا. چھپ چھپ کر کے کرنا یہ کچھ نہیں ہوتا. وہاں تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو جواب دینا ہوگا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. ہمیں کفر شرک بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا اور وہی چیز لوگوں تک پہنچانی ہوگی. اور بھی بہت ساری زکریا صاحب نے لکھی ہیں, بے شمار واقعات پڑھیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ارے یہ ہماری بنیاد تو جو ہے انہیں قصے کہانیوں پر, ہماری بنیاد کس پہ ہے؟ توحید پر ہے, مصطفیٰ کے فرمان پر ہے نا. کہتے ہیں کہ سلفی سے مصافحہ مت کرنا, اس سے سلام مت کرنا, ورنہ نکاح بھی تیرا ٹوٹ جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ اتنا کمزور آپ نے نکاح پڑھا لیا کہ آپ کا نکاح, مجھ سے بات کرنے میں آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, ہے نا. ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نکاح پڑھا ہے, پڑھایا ہے. ہمارا نکاح کوئی بھی آئے ہم سے سلام کرے, کوئی بھی آئے ہم سے بولے, گفتگو کرے, ہمارا نکاح نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنا نکاح کیا ہے, اور نکاح قرآن و سنت کے مطابق پڑھایا ہے. کمزور تمہارا ہے, تبھی تو ہم سے گفتگو کرنے میں تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے ابھی یہ بھی کہی تھی کہ اگر ہماری زبان سے اگر ایسی بات نکل جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ خلاف ہے, تو ہم فوراً منوان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر جان گئے ہو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم, ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں, الہ العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی, اور ان میں سے جو باتیں ہم نے بیان کی, جو اچھی باتیں ہیں مولا کریم, ان کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو کفر شرک و بت پرستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے. الہ العالمین ہم سب کی اپنی امان میں رکھنا. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمانا. الہ العالمین جو تیرے دین کی لوگوں تک تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرمانا. الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار عالم اگر ہماری بات سے کسی کو دل کو چوٹ پہنچی ہو تو الہ العالمین ہم آپ سے بھی معذرت اور معافی چاہتے ہیں, اور اپنے عرش والے سے بھی معافی چاہتے ہیں کہ مولا کریم ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما دینا. الہ العالمین لیکن عصبیت کا آئینہ اتار دیجئے اور حق کو تلاشیے. جب آپ حق تلاش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ حق ضرور مل کر کے رہے گا. اس لیے کہ قرآن کا وعدہ, اللہ کا وعدہ ہے, من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے کو تلاش کرنے کی جستجو میں نکلتا ہے ہمارے راستے کو ڈھونڈنے کے لیے, ہم اس کی ضرور اپنے راستے تک رسائی کر دیتے ہیں. اس لیے حق کو تلاشیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اٹھانا. الہ العالمین مسجدوں, مدرسوں, درسگاہوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, اور آپ
آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے چچیرے بھائی جو ہے بڑی ان کی طبیعت ناساز ہے نا، ٹراما سینٹر میں ہیں. آپ جب بھی عرش والے سے اپنی ضرورتوں کو عرش والے سے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ہمارے بھائی کے لیے شفا یابی کے دعا ضرور کرنا. الہ العالمین ہمارے چچیرے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. مولا کریم تو ہی شفا دینے والا ہے. اللہ ہمارے بھائی کو اور جو بھی بیمار ہے مولا کریم ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قوموا للصلاة.